बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इकॉनमी इन फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। और 8 मार्च जो कि वुमेंस डे के नाम से मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे के हवाले से मनाया जाता है, उसी मुनासबत से आज का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन की जो आबादी है वो तकरीबन निस्फ है। और किसी भी मुल्क में या रियासत में नाज़रीन जो मौशी तरक्की में ख़वातीन का एक कलीदी किरदार होता है। और हमारे मुल्क में भी ख़वातीन अपनी जहद मुसलसल के साथ जो है वो अपना लोहा मनवा रही हैं। मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी में, आप उससे मेडिकल से रिलेट कर लें, इंजीनियर हो या हमारी काश्तकार हो या हमारे तालीमी इदारे हो या हमारी फोर्सेस हो, हमारे डिफेंस में भी ख़वातीन का एक बहुत अहम रोल है। साथ साथ साइंटिस्ट हमारे हैं, पायलट्स हमारे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर ख़वातीन अब अपना लोहा मनवा चुकी हैं। यकीनन बहुत मुश्किलात हैं उनको, बहुत सारे मसाइल हैं जिस पे हम बारहा जिक्र भी करते हैं। और इस वक्त हम देखते हैं कि हमारी जो ख़वातीन जो कि 52% हैं, उनमें सिर्फ 1% ख़वातीन ऐसी हैं जो मुलाजमत पेशा हैं। यानी इतना बड़ा जो एक आबादी का निस्फ हिस्सा है उसको इस्तेमाल में उस स्ट्रेंथ को नहीं लाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे कि हमारी ख़वातीन जो है वो मुलाजमत पेशा भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में की पोस्ट पर भी हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम अपनी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को पाकिस्तान की इकॉनमी में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। कौन से ऐसे रैपिड इकदाम लेने चाहिए जिसकी वजह से हम ख़वातीन की इन खदमात को पाकिस्तान की मईशत में इस्तेमाल करें। इसी हवाले से मेरे साथ आज मोज़स पैनल मौजूद है। तारुफ करा दूँ, मेरे साथ मौजूद है शाज़िया मतीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। आप प्रेसिडेंट बिजनेस वुमेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाहिद कमाल साहिबा हमारे साथ हैं, आप FECCI की साबका एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुकी हैं और वुमेन चैम्बर्स में बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। कुछ ही देर में हमें फ़ोन कॉल्स पे भी कुछ ख़वातीन जिनका एक बड़ा नाम है और जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में बड़ा काम किया है, उस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो शाज़िया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम जब भी ख़वातीन के बारे में एक इमेज आता है तो एक वो खातून आती है जो किसी की माँ है, जो किसी की बेटी है, बहन है, बीवी है, वहाँ पर तो वो अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभा रही हैं। लेकिन इस वक्त आप क्या समझती हैं कि जो जितनी बड़ी परसेंट पाकिस्तान में इस वक्त आबादी ख़वातीन के हवाले से है, उसको हम क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर सके? ऐसा नहीं है, विमेंस का जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो उसमें सबसे पहले मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और बेगम राना लियाकत को आप देखें, उन्होंने जो है पाकिस्तान बनने की तहरीक में कितना बड़ा सपोर्टिव रोल अदा किया। उसके बाद आप ख़वातीन में देखिए, आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देखिए। अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बड़ी एक ट्रेडर थी, तिजारत करती थी। मैं तो कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात यही है कि इस्लाम ने तो आपको सबसे पहले यह हक बहुत पहले दे दिया था, और औरत को वो हक। और सबसे बड़ी बात है कि वो उस दौर में ना सिर्फ एक बिजनेस लेडी थी बल्कि वो एक इंटरनेशनल ट्रेड भी कर रही थी। तो हमारे यहाँ तो बड़ा पॉजिटिव इमेज है हमारा, सोशली भी, इकनॉमी भी और इस्लामिक वे के तरीके से भी अगर आप देखें तो बड़ा पॉजिटिव इमेज है, जिसको हमारी सोसाइटी जो है उस तरीके से नहीं ले रही जिस तरीके से उसको लेना चाहिए। आप देखें हमारे यहाँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी इस्लामिक ममालिक में, उससे पहले कोई खातून नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ख़वातीन में वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें मरियम नवाज साहिबा को देखें, इतनी उनमें एनर्जी है और जिस तरह से वो, मेरा ख्याल है वो मर्द भी पीछे रह जाते और मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपना जादू जगा देती है। इसी तरह आप पाकिस्तान आर्मी में देखिए, आप जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल जनरल नगीना साहिबा है। बिल्कुल जी, मैं कहती हूँ कि आज तक वो ओनली और फीमेल लेडी हैं जो इस पोस्ट तक पहुंची। तो उसमें देखें ऐसी बात तो नहीं है ना कि हमारी ख़वातीन आगे आ रही हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगी कि जो उन्होंने ये बात कही थी, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी उनकी स्पीच में। उन्होंने कहा कि हमारी ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में 10% ज़्यादा काम करना पड़ता है अपने मनवाने के लिए। तो ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हर्डल है जिसको दूर होना चाहिए, ताकि एक सोशल जो इम्बैलेंस पैदा हो गया है ना वो ख़त्म हो, मेंस और विमेंस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें ताकि वो मिलकर काम करें। इस हमारे मुल्क की रेवेन्यू भी जनरेट होगा और मुल्क की बेटरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इन सब चीज़ों को जो है वो पॉजिटिव वे में देखें और पॉजिटिव इमेज देखिए दुनिया भर में क्रिएट हो रहा है। आपके पास बहुत सारी ख़वातीन हैं, अगर मैं इस वक्त नाम लेना शुरू करूं तो ख़त्म नहीं होंगी। आप लॉ एंड जस्टिस में देखें, आसमा जहांगीर साहिबा थी, इसके अलावा नासरा इकबाल साहिबा हैं,
آپ اپنے یہاں اگر آپ بینکنگ سیکٹر میں دیکھیں، ہمارے پاس فارمر گورنر شمشاد اختر صاحبہ ہیں جو ابھی بھی ورکنگ ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، تو ہر سیکٹر میں خواتین کام کر رہی ہیں، لیکن ریشو کم ہے، ریشو کم ہے اور ریکگنیشن کم ہے. ہم ان کو اس طریقے سے ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں، ان کا وہ پازیٹیو امیج جو ہے وہ سوسائٹی میں لے کر نہیں آ رہے ہیں. اب دیکھیں اس طرح سے آپ اگر دیکھیں تو اگر آپ تھاری عورتوں کو دیکھیں جو کہ ٹرک ڈرائیور ہیں اور وہ تھر پار کول میں کام کر رہی ہیں، یہ بھی ایک بہت پازیٹیو امیج ہے. تو ان کے بارے میں کوئی جو ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر بات نہیں کر رہا، انہیں جو ہے انکریج نہیں کر رہا. تو وہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب تک اس طریقے سے خواتین کو انکریج نہیں کریں گے، دوسری عورتیں موٹیویٹ نہیں ہوں گی، تو پھر اس طریقے سے کام کیسے ہوگا. میں جو ہوں خود آئی ایم دا فرسٹ اینڈ اونلی فیمیل امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر آف پاکستان. اس سے پہلے ایگریکلچر اور امپورٹ ایکسپورٹ میں کوئی خاتون نہیں تھی. تو دیکھیں اسٹیریو ٹائپ تو ٹوٹ رہا ہے آہستہ آہستہ جو ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے کرکٹ میں خواتین ہیں، ہماری ہاکی میں خواتین ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ان کو انکریج کریں، ان کا پازیٹیو امیج جو ہے اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو سب سے زیادہ ضروری ہے میڈیا کے تھرو ایجوکیٹ کریں. آپ دکھائیں کہ خاتون صرف بیوٹیشین نہیں ہے یا فیشن ڈیزائنر نہیں ہے، وہ ہر واک آف لائف میں کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو ہماری میڈیا کو بہت ضرورت ہے کہ اس طرح کی خواتین کو آپ آگے لے کر آئیں اور ان کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ معاشرے کو دکھائیں. بڑی اچھی بات کی آپ نے. اب وہی بات آ جاتی ہے کہ ریکگنائزیشن نہیں ہے نا. تو آپ چونکہ ایف پی سی سی آئی کی فارورڈ ایگزیکٹو ممبر بھی رہ چکی ہیں، ابھی ویمن چیمبرز میں بھی آپ کام کر رہی ہیں. ہمارے یہاں بس ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی اگر لڑکی ہے تو اس کو یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا اس کو تعلیمی ایسی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایسے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اسلام میں بھی خواتین کا بڑا درجہ ہے اور ماشاءاللہ سے خواتین نے ہر شعبے میں اپنے آپ کو منوایا ہے. ہمارے ملک کی ایسی خواتین بھی ہیں جنہوں نے پہاڑیاں سر کی ہیں، جس میں سمینہ بیگ صاحبہ ہو گئیں، اور اس طرح سے بہت ساری ماشاءاللہ لیڈیز ہیں. اور دیکھا جائے تو ایدیس ہمارے ماشاءاللہ بلقیس سیدھی صاحبہ جنہوں نے ایدیس صاحب کے وفات کے بعد بہت زیادہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو منوایا ہے، ان کے کام کو آگے بڑھایا ہے. تو یہ کام ہمارے اسلام کے حساب سے بھی اور ہمارے اس کے توسط سے بھی یہی ہوگا کہ آگے لیڈیز کو آگے آنا چاہیے اور اپنا کام. جیسے ہم وومن چیمبر میں ہیں تو ہم لوگ اپنی لیڈیز کو پروموٹ کرتے ہیں ان کی بزنس کے حوالے سے، تاکہ وہ آگے بزنس اپنا بڑھائیں. گھر بیٹھی عورتیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں، اپنے سارے مسائل ہمیں آ کے بتاتی ہیں، ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں آپ گھر بیٹھے بھی اپنا کام آن لائن بھی کام اسٹارٹ کر سکتی ہیں، اور بھی ہر حساب سے آپ ہمیں اگر آ کے ہمیں بتاتی ہیں تو ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک انٹرنیشنل سروے کی بات کروں تو افرادی قوت میں مطلب ہماری خواتین اور ہماری تو یوتھ تو 63% سے زیادہ ہے، ہماری خواتین 52%. اب ان کی شمولیت جو ہے نا وہ 23% خواتین کی آ رہی ہے، یعنی کہ پاکستان دنیا کے 181 ممالک میں 167 نمبر پر آتا ہے. اتنی ساری چیزیں ہیں کہ چوٹی بھی سر کر لی ہے اور بزنس میں بھی آ گئی ہیں اور پائلٹس بھی بن گئی ہیں، ٹیکسی بھی. ان تک رسائی کیسے ہوتی؟ کیونکہ ہماری بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو باہر نکلتی ہی نہیں ہیں. جی ان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں اس بارے میں، ان کو ہم لوگ تھوڑا سا میسیجز کہ ہاں جی آن لائن ہم لوگ ہمارا ویب سائٹ ہے تو وہاں پہ ہم ان کو مطلب فون کر کے فون کال کے ذریعے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر بزنس کرنا چاہتی ہیں یا کوئی لون لینا چاہیں تو آپ ہمارے بزنس یہ وومن چیمبر میں آئیں اور ہم آپ کو وہاں پروموٹ کریں گے. ان کی بزنس کا کافی حصہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، اور پھر پورا ان کو ہم سمجھا کر ان کو بتا کر آگے ان کو لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو افرادی قوت بڑھانے کے لیے آپ نے جن پالیسیز کی بات پہلے بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی لانے کی ضرورت ہے، پہلے بھی ایسے پالیسیز پہلے بھی ایسے پروگرامز موجود ہیں مگر اس طرح اس پہ کام نہیں ہوتا ہے، وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جی دیکھیں ضروری یہ ہے کہ پالیسیز تو بہت اچھی اچھی بن گئی ہیں، آپ ویمنز بل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اگر ان کی امپلیمنٹیشن نہ ہو. بل تو اب سندھ حکومت نے بہت اچھے اچھے بل پاس کیے ہیں ہر قسم کے خواتین
لیکن اس میں ضروری ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی نا، جب تک ہم اس پر کام نہیں کریں گے. میں ان اور کی بات دیکھیے- سے اتفاق کرتی ہوں، کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے ابھی ہماری لیڈیز کو کہ کس طریقے سے وہ گھر سے نکلیں اور نکل کر آگے یہی میں یہ اپنے کیا پروگرام کے کریں. ذریعے جی میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ بالکل. کون سا ایسا پلان آپ لوگوں کے پاس ہے. جیسے ایسے ادارے ہیں، وومن چیمبر ہو گیا، اور ہمارے ایسے چیمبرز ہیں جو پروموٹ کرتے ہیں لوگوں، عورتوں کو، خواتین کو خاص طور پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں آئیں اور ہم آپ کو بزنس کے لیے پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو شازیہ، اب آپ چونکہ بزنس وومن پریزنٹ ہیں تو امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے تو آپ کو خواتین میں کیا رجحان نظر آتا ہے؟ مطلب امپورٹ ایکسپورٹس تو ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، تو اس میں خواتین کے لیے کون سی ایسی اپارچونیٹی جو ایزیسٹ وے میں وہ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، ایزیسٹ وے نہ ڈھونڈیں، بس میں یہ کہتی ہوں خواتین سے. اچھا، زندگی میں کوئی بھی چیز ایزی نہیں ہوتی. جب میں ہارڈ ورکنگ کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں سرمایہ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. دیکھیں، اس کے لیے سب سے بہت ضروری ہے کہ اسٹیٹ بینک کو خواتین کو سبسیڈائز کرنی چاہیے لون. آل انٹرپرینور، آل واک آف لائف کی جتنی بھی خواتین ہیں، جب تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو جو ہے لون سبسیڈائز ریٹ پہ نہیں دیں گے نا، تو وہ لازمی سی بات ہے، اتنا انویسٹمنٹ ہر ایک کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے بزنس کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ اگر خواتین کو اچھے ریٹس دیں ان کو اور ان کو انویسٹمنٹ پرووائڈ کریں، تو اس سے ایک بڑا ڈفرینس آ سکتا ہے ہماری سوسائٹی میں. دیکھیں، یہ چیز تو ہمیں کریٹ کرنی ہوگی نا، تو ہمیں ایسی پالیسیز بنانی ہوں گی. ابھی تک اسٹیٹ بینک نے کوئی بھی خواتین کے لیے سبسیڈائز جو ہے وہ لون جو ہے وہ اناؤنس نہیں کیے ہیں. اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. حالانکہ پرائیویٹ بینکس آپ کو دیتے ہیں، وہ آفر کرتے ہیں، لیکن بہت ضروری ہے کہ اس طرف بھی جو ہے فوکس کیا جائے. ٹھیک ہے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر انجلی چاولہ نے جوائن کیا ہے. آپ ڈیجیٹل ایکسپورٹرز کے چیف مارکیٹنگ ہیڈ آفیسر ہیں. بہت شکریہ انجلی. آپ یقیناً گفتگو سن رہی ہوں گی. ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے کہ خواتین کا جو ایک امیج ہے وہ ایک گھر میں ایک ذمہ دار ماں، بیوی، بیٹی کے حیثیت، بہن کے حیثیت سے تو ہے، لیکن پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں کتنا اہم رول ادا کر رہی ہیں انجلی خواتین ہماری؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس بہت امپورٹنٹ گفتگو کے لیے. بالکل جیسے آپ نے کہا، ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور ادا کر سکتی ہیں خواتین ہماری ملک کی معیشت کے لیے. اگر ہم ہماری انڈسٹری کی بات کریں، جو اسپیشلی ہماری ای کامرس انڈسٹری جس کے اندر ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے جو خواتین ہیں ان کو اگر صحیح رہنمائی کی جائے تو ان کو جو ہے ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر ایکسپرٹیز دی جائے اگر، اور ان کو جو ہے صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے، تو وہ ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر سیلز کو انکریز کرنے میں اور مزید جو ہے ریمیٹنسز کو لانے میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں. اگر ہم دیکھیں جائیں تو اب مزید بہت سارے ہماری جو انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، وہ اتنی زیادہ واسٹ ہو چکی ہے کہ وہ ان کو اس طرح کے کورسز فراہم کر رہی ہے جس سے وہ سیکھ سکتی ہیں اور اس ای کامرس انڈسٹری کو مزید گرو کر سکتی ہیں جسٹ تھرو دا ایکسپرٹیز دے کین گین. ٹھیک ہے انجلی، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی رہیے گا. ہماری دو گیسٹ اور ہیں، ان سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. ناہید صاحبہ، اب بات وہی آ جاتی ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے نا ای کامرس بزنس ایسا ہے جس نے خواتین کو بڑی اپارچونیٹی دے دی گھر بیٹھے. وہ خواتین جو باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی ہیں، تو آپ کا جو ایف پی سی سی ادارہ ہے اس پہ کیا سہولت فراہم کرتا ہے، یا کیا کوئی ان کے پاس کوئی پالیسیز ایسی ہیں کہ گھر بیٹھے ای کامرس والی خواتین کو ہم اس طرح کوئی؟ جی، وہی بات میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ مطلب اس ادارے میں جب ہم وومن چیمبر یا پی سی سی آئی میں ان کے لیڈیز آتی ہیں اور اپنا بتاتی ہیں تو ہم ان کو لونز بھی فراہم کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے آگے ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اگر آپ اپنے گھر بیٹھ کر آپ آن لائن کام کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ 146 ممالک میں سے بنیادی حقوق کے فرق کے لحاظ سے ہمارا جو پاکستان کا نمبر ہے وہ دوسرا نمبر ہے پاکستان میں. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے سے جوائن کریں اور ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بہتر اقدام کریں گے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کہیں بھی ابھی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو خواتین بچیوں کو پڑھانے کے لیے اتنا جلدی مطلب وہ نہیں ہوتے، لڑکوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، بچیوں کو نہیں پڑھانا چاہتے ہیں.
ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ اب خط چینج ہوتا جا رہا ہے، اب بچیاں بھی اتنا ہی ان کو پڑھانے کے لیے آگے کیا جاتا ہے، یا ابھی بھی ہمارے یہاں وہ مسائل ہیں؟ دیکھیں چینجز آ رہی ہیں، لیکن اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل طور پر آ گئی ہیں، لیکن مائنڈ سیٹس چینج ہو رہے ہیں. اب اگر آپ بڑے شہروں کی بات کریں تو وہاں تو یہ کمپلیٹلی مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی جو ہمارے گاؤں دیہات ہیں وہاں پر جو ہے اس اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. حالانکہ یہ کلچر بڑھ رہا ہے لڑکیوں کو پڑھانے کا لوگوں میں، اور اس میں بڑا میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ لوگوں کو اس بارے میں اویئر کر رہے ہیں کہ جتنا لڑکی کے لیے پڑھنا ضروری ہے اتنا ہی لڑکیوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے. دیکھیں جب تک آپ کی نیشن پڑھی لکھی نہیں ہوگی وہ کہیں بھی آگے نہیں جا سکتی. ای کامرس کو یوز کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک ایجوکیٹڈ نیشن تو چاہیے نا. جیسے اگر میں بات کروں ایف پی سی سی آئی اور کراچی چیمبر آف کامرس بہت سارے ٹریننگ کورسز کراتے ہیں، خواتین کو اس بارے میں اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ کیسے ای کامرس کی ٹیکنیکس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ پاکستان سنگل ونڈوز نے بہت سارے ویبینارز کرائے اور خواتین کو ایجوکیٹ کیا. ایون پی ایس ڈبلیو نے ایک ایونٹ کرایا تھا جس کا نام انہوں نے حضرت ختیجہ رحمۃ اللہ پہ رکھا تھا، اس کا نام ہی انہوں نے، اس میں بھی انہوں نے خواتین کو انوائٹ کیا تھا اور ان کو ٹیچ کیا تھا کہ آپ کیسے جو ہے پاکستان سنگل ونڈو یوز کر سکتے ہیں، کیسے آپ جو ہے ٹیکنالوجی کا یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں ایجوکیشن دینا بہت ضروری ہے، جتنا آپ ہم اپنی قوم کو سکھائیں گے پڑھائیں گے وہ اتنا ہی آگے بڑھے گی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے ایجوکیشن پہ لائیں. اور دیکھیں جب مین اور ویمن دونوں ایکولی، گرلز اینڈ بوائز دونوں کا ایکولی ایجوکیٹ ہونا ضروری ہے. اگر ماں باپ پڑھے ہوں گے تب وہ بیٹا بیٹی میں ڈسکرمنیٹ نہیں کریں گے، تب وہ دونوں کو پڑھائیں گے. اگر گھر میں صرف باپ پڑھا ہوا ہے تو وہ بیٹے کو ہی پڑھائے گا، بیٹی کو نہیں پڑھائے گا. تو اصل ضرورت ہے سوچ بدلنے کی. ٹھیک ہے، جب تک آپ سوچ نہیں بدلیں گے تب تک آپ اس قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. تو انجلی اب ٹیکنالوجی جو ہے اس نے کمیونیکیشن کو تو بہت تیز کر دیا ہے. آپ یہ جو ہماری ڈسکشن سن رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کتنا اویئرنیس، یہ ڈیجیٹل میڈیا کتنا اویئرنیس لا سکتا ہے مزید؟ دیکھیں بالکل بہت زیادہ اویئرنیس لا چکا ہے اور بہت زیادہ اویئرنیس لا رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے اندر اور ٹیکنالوجی کے اندر ہماری بڑی خواتین ہیں جو بہت اچھی جو ہے ایجوکیشن حاصل بھی کر رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو اگر ہماری جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. پہلے جہاں پہ 80% 90% صرف لڑکوں کو پڑھایا جاتا تھا، اب وہاں پہ آپ دیکھیں گے 60 to 70% جو ہے وہ لڑکیاں بھی آگے آ رہی ہیں اور ٹیکنالوجی کی فیلڈس کے اندر. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے انہوں نے بات کی کہ جو ہے ہم جب آپ کے ماں باپ کے اندر وہ شعور ہوتا ہے اور وہ ایجوکیشن ان کو ملی بھی ہوتی ہے اور ماں اور باپ دونوں کو، تو وہ لڑکیوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں اور اس طرح کی ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر آگے کرتے ہیں اور آگے جو ہے ان کو شعور دلانے کے لیے بھرپور ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے لیے حصہ ادا کرتے ہیں. تو انجلی آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ نے کہا کہ ماں باپ کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں ٹیکنالوجی تو ہے، ہمارے یہاں گاؤں دیہات سب جگہ موبائل فون تو ہے، مگر اس کا استعمال پازیٹیو وے میں نہیں ہوتا ہے. جی بالکل، وہ اس لیے ہے کیونکہ ہماری انڈسٹری کے اندر جو ہے مینٹورز کی بہت بڑی کمی ہے. اگر ہماری جو خواتین ہیں جو اس وقت ایک بہت اچھے پوزیشنز کے اندر موجود ہیں، اگر وہ مینٹورشپ پرووائڈ کریں ان ایسے خواتین کو جو اس وقت ان کو پتہ نہیں ہے، ان کی رہنمائی کریں کہ جی کون سی ایسی ڈائریکشن ہے جس کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے، کون سی چیز میں ان کا خود کا انٹرسٹ ہے، وہ ان کو وہ مینٹورشپ پرووائڈ کریں تو ایک بہت بڑا کردار ادا کیا جا سکتا ہے. یہ فریکوینٹلی ہوتا نہیں ہے. کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی سیمینار ہوتا ہے، کچھ عرصے تک ہوتا ہے، بس گفتن نشستن برخاستن، اس کا نتیجہ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جو مینٹورشپ کی سروس ہے یہ ہمارے یہاں صرف ایونٹس تک محدود ہو گئی ہے. اگر ہم اس مینٹورشپ سروس کو ایک آرگنائزیشن کے طور پر یا پھر ایک لانگ ٹرم اپروچ کے اندر ہم لے کے چلیں تو پھر جس طرح کے جتنی بھی خواتین ہیں اور اس وقت پڑھ رہی ہیں وہ مینٹورز کو اسائن کی جائیں اور مینٹورز ان کو مینٹورشپ پرووائڈ کریں تو اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب تک ان خواتین کو ایک صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کیا جائے گا تب تک وہ صحیح ڈائریکشن میں جا نہیں سکتی. ابھی بھی جو کورسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں اس میں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کو کون سی جو اسکل ہے وہ سیکھنی چاہیے اور ای کامرس کے لیے وہ کون سی اسکل ان کے لیے بہت زیادہ ان کو ان کے اندر جس کا ان کا تو انٹرسٹ. اگر آپ اب ہمارے پروگرام میں بتا سکیں، کیونکہ آپ ڈیجیٹل ایکسپورٹرز کی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو وہ خواتین جو ابھی سن رہی ہیں ان کو ذرا آسان الفاظ میں بتا دیجیے.
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं दी एलिगेंस को जो हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, गिफ्टिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है, उनको भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और डिजिटल एक्सपैंडर्स को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी हमारी ख़वातीन हमें सुन रही हैं, अगर वो ऐसे समझती हैं कि जी उनका सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा डोमेन है और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके अंदर इंटरेस्ट है, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जा सकती हैं। तो जिस तरह मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा डोमेन हो गया है, और उसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स हैं जो अंदर, उसके अंदर वो इसकी एक्सपर्टीज हासिल की जा सकती हैं, ताकि फिर वो उस हिसाब से डिफरेंट कंपनीज के अंदर एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकें, और वहाँ पे या तो जॉब्स या तो इवन अपने बिजनेसेस को खोलने के लिए काबिल बन सकें। तो अगर वो सोशल मीडिया उनको पसंद है, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि जी वर्डप्रेस जैसे एक बहुत बड़ा डोमेन है, जब हम वेबसाइट क्रिएशन की बात करते हैं, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो वेबसाइट से हर चीज़ शुरू होती है। तो किसी को अगर वर्डप्रेस में बहुत और वेबसाइट क्रिएट करने में बहुत उनका किरदार और उनका एक वहाँ पे इंटरेस्ट है, तो वो वर्डप्रेस क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं। किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत एक इंटरेस्ट होता है। अच्छा, एक और चीज बता दीजिएगा, ये चूंकि जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है कि बहुत कोई हाईली क्वालिफाइड, कोई मास्टर किया हुआ हो तो ही वो इसको ई बिजनेस जो है उसको रन कर सकता है। कितना एजुकेट होना जरूरी है इसके लिए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि बहुत हाईली एजुकेटेड हैं तो ही कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का दौर है वो स्किल्स का दौर है। स्किल्स का दौर का मतलब ये हुआ कि आपके लिए डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी स्किल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्किल सीख लेते हैं और उसके अंदर एक उसको स्किल को अपने एक्सपर्टीज के साथ अपने आप उसको प्रैक्टिस भी करनी है, सिर्फ स्किल सीखनी नहीं है, आपने उनको जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। हमारी जिसमें जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर हो गया या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, आप उनको इंटर्नशिप लेकर भी आप अपनी स्किल को प्रैक्टिस करें। जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपकी स्किल स्ट्रांग हो जाती है, और फिर आपको अच्छी जगह पे जॉब्स भी मिल रही होती हैं, और आप खुद अपना बिजनेस भी क्रिएट कर रहे हो सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपको डिग्री की नहीं ज़रूरत हो स्किल। तो अंजलि, आपके पास ऐसा कोई फोरम है जो बच्चियां सुन रही हैं, जो अभी अंडर एजुकेशन में कर रही हैं, जो एजुकेशन हासिल कर रही हैं, उनके लिए कोई स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कोई आपके पास कोई फोरम है ऐसा? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम देखेंगे हमारे बहुत सारे फोरम हैं। यूट्यूब एक बहुत बड़ा फोरम अब बन चुका है जिसके अंदर बहुत सारे किस्म के कोर्सेज हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, लेकिन एक और फोरम है जिसका नाम एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से है। तो वो एक बहुत अच्छा फोरम प्रोवाइड कर रहे हैं सनी ली साहब, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिसके अंदर वो डिफरेंट डोमेन्स के अंदर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वीबीसी के थ्रू। अगर वो कोर्सेज खवातीन लेती हैं और उसके अंदर स्किल को सीखने के बाद एक्सपीरियंस गेन करती हैं, हमारी जैसी कंपनीज के अंदर ज्वाइन करके वहाँ पे सीखने की कोशिश करती हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उसके बाद फिर जी वो एक्सपीरियंस और स्किल दोनों मिलाकर ही उसी को मिलाकर ही वो कुछ कहीं आगे बढ़ सकेंगी और कुछ अच्छा काम कर सकेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजलि, आप हमारे साथ थी और बड़ी अच्छी आपने बातें की। नाहिद साहबा, अब वही बात आ जाती है कि हम बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस की, हमारे पास फोरम्स बहुत कम है जहाँ पर हम बच्चियों को स्किल्स उनके इम्प्रूव कर सकें। उसके लिए लाजमी सी बात है, आप किसी के साथ अगर हुकूमत के साथ कोई कोलैबोरेशन चाहती हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ चाहती हैं, हम बैंक्स वगैरह में और इस तरह के हम ट्रेनिंग सेशन ज़रूर करवाते हैं बच्चियों को, हर उस लिहाज से कि उनको इतनी अवेयरनेस इस बारे में लेकिन मेरा एक बड़ा जनरल क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इनका नाम है या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं तक कि क्यों ये सारी चीजें ये होती हैं? नहीं, हमने ऐसी बात नहीं है। अब छोटे तबके की बात कर रही हूँ, हम वहाँ तक अप्रोच नहीं पहुँच पाते। छोटे तबके के लिए हमें खुद थोड़ी सी बच्चियों में जो आजकल की कॉलेज की गर्ल्स हैं या कॉलेज में जाके या स्कूल में, हमें औरतों को पूरा अवेयरनेस देनी पड़ेगी, जाकर उनको बताना पड़ेगा इसके लिए कि वो आगे कुछ इस तरह के छोटे छोटे ट्रेनिंग सेशंस ले सकें जिससे उनको हेल्प हो। ठीक है शाज़िया, मैं एक सर्वे पढ़ रही थी, उसमें ये था कि अमेरिका में भी पहले 65 या 70% लोग मेल जो है वो काम करते थे, वो रेशो कम हुआ और ख़वातीन का रेशो ज़्यादा हो गया। हमारे यहाँ मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं, हमारे यहाँ रेशो कम है, लेकिन मुलाजमत में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उजरत में आप देखें, जहाँ पर अगर 10 मर्द हैं तो वहाँ 2 ख़वातीन काम कर रही हैं। सैलरीज इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। डेली वेजेस पे जो ख़वातीन काम करती हैं उनकी भी उजरत कम होती है। उसके लिए हमारे पास कवानीन
ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, لیکن اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ اگر ہماری پاپولیشن 50% ہے تو 65% آف ویمن پاپولیشن جو ہے اس وقت ایگریکلچر میں کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہماری 18.9 جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. 18.9 گڈ. تو جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کر یعنی رہی ہے. جی ڈی پی کے لحاظ سے زراعت تو ہمارا ویسے ہی ایک ایگریکلچر بیک بون ہے ہماری اکانومی کی. ایگریکلچر بیس کنٹری ہے, اور ایسی بات نہیں ہے کہ صرف شہروں میں نہیں, گاؤں دیہاتوں میں آپ دیکھیں تو 65% عورتیں ہی وہاں پر ایگریکلچر میں عورتوں کا تناسب مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. کیونکہ دیکھیں ایک تو وہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں, ان میں اسکل زیادہ ہوتی ہیں, صرف ان کے پاس ریکگنیشن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ان کی سیلریز جو ہے نا وہ ان ایکویلٹی ہے اس میں یہاں پہ ایک وہ ہے ہم نے ڈسکرمنیشن کی ہوئی ہے, ہم انہیں سیف انوائرمنٹ نہیں دے رہے ہیں. اور کاشتکار خواتین کے لیے ہمارے پاس پلانز بھی کم ہیں. جی دیکھیں پلانز نہیں ہے, ان کو ان کی تربیت نہیں ہوتی. نہیں, میں ایک بات بتاؤں, تھوڑا سا سوری میں ڈس ایگری کروں گی. صرف ایک ایگریکلچر ہے جس میں خواتین جو ہیں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں, اور اس میں بہت اچھے کام کی بات نہیں کر رہی, نہیں ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اچھا اوکے. دیکھیں اس میں مختلف آرگنائزیشنز ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی. ٹھیک ہے. وہ کنٹینیوس بیسس پہ خواتین کو سکھا رہی ہیں, وہ ان کو چھوٹے چھوٹے فنڈز بھی دیتی ہیں تاکہ ان کا مقصد ہی ویمن امپاورمنٹ ہے ان ایگریکلچر. اور میں خود بھی اس سے کنیکٹڈ ہوں. پاکستان پاورٹی ایلیویشن سے میں نے خود بھی ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے اسی بات پہ کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے پاکستان سے پاورٹی ختم کریں اور خواتین کو آگے لے کر آئیں, ویمن کو امپاور کریں, فارمرز اور گروورز کو جو ہے انکریج کریں کہ وہ خود انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیں, لیڈرشپ اسکلز ان میں ڈیولپ کی جائیں. اچھا, ہماری جو ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں اس میں لڑکیوں کا پوٹینشیل ہے؟ جی بہت ہے, کیونکہ آپ پڑھے لکھے فارمرز اتنے آگے بہت یونیورسٹیز میں. اگر آپ دیکھیں فوڈ اینڈ سائنس ٹیکنالوجی کی اس وقت کراچی یونیورسٹی کی جو ڈین ہیں وہ میم شاہینہ ہیں, اس کے علاوہ ان کی فیکلٹی میں بہت ساری خواتین ہیں. آپ ایگری بزنس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کراچی یونیورسٹی کا, اس میں بڑی اچھی اچھی پروفیسرز اور خواتین ہیں. اسی طرح آپ فیصل آباد میں دیکھیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بہت خواتین ہیں اور بڑا ان کا امپورٹنٹ اور وائٹل رول ہے. لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو بیسک جو ہے نا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو سیلریز ڈسکرمنیشن ہے یہ ختم ہو. دوسری بات یہ کہ آپ ان کو بیٹر اور سیف انوائرمنٹ دیں, ان کو اسکل کریں, فیمیل ورک فورس بنائیں, ان کے بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں, ان کو بیٹر اپرچونیٹیز دیں ایز کمپیئر ٹو مین. تاکہ دیکھیں ہمارا ملک تو ہے ہی ایگریکلچر بیس, تو ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان خواتین کو ایکنالج کریں, ان کو چھوٹے چھوٹے جو ہیں ہم لونز دیں تاکہ وہ اپنی فارمنگ خود کریں, وہ آ کے ڈائریکٹ مارکیٹ میں سیل کریں. دیکھیں جب بھی کبھی بھی کوئی بھی گروور اگر بیچ میں کسی کو دے دیتا ہے تو اس کو وہ پروفٹ نہیں ملتا. میرا خود بھی ہمیشہ خواتین کے لیے انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ آ کے مجھے ڈائریکٹ جو ہے جو بھی آپ نے سیل کرنا ہے, اور میں ہمیشہ خواتین کو پریورٹائز کرتی ہوں. ہمارے ہاں ایک بہت اچھی گروور ہیں, ان کا پورا ملتان میں فارم ہے, وہ خود اس کو جو ہے وہ لک آفٹر کرتی ہیں. تو بات ساری یہ کہ خواتین بہت جگہوں پہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں. ہم صرف شہروں کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہمیں گاؤں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے جو خواتین کام کر رہی ہیں. ہمیں ان کے لیے زیادہ فلڈ کے بعد سے افیکٹڈ ہوئی ہیں چیزیں. دیکھیں فلڈ کے بعد تو بہت بری طریقے سے افیکٹ ہوا ہے, چاہے اس میں آپ دیکھیں ان کے گھر ختم ہو گئے ہیں, پوری کراپ وائپ آف ہو گئی ہے. اس وقت تو ان کو بہت زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہو گئی ہے. آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ کی جا رہی ہیں, تو اس وقت ان کو ہماری اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, گورنمنٹ کر بھی رہی ہے ان کے کام کے لیے, ان کی فلاح کے لیے کام کر بھی رہی ہے. کیونکہ دیکھیں تو کیسے کچھ آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس کہ ہم کیسے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, کیونکہ یو این کی ایک رپورٹ ہے, میں آج ہی کی کوٹ کر رہی ہوں کہ انہوں نے بھی اس چیز کو انڈوس کیا ہے کہ جتنا سیلاب وکٹمز کے لیے مدد دینی تھی دنیا نے اس طرح نہیں دی ہے. تو ہم اب سیلف میڈ کس طرح بنے, کیا کریں ابھی ہم؟ دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر نہیں دی ہے نا تو انسان کو خود کرنا چاہیے. جب بھی جس قوم میں پیدا ہو جاتا ہے نا کہ وہ خود کرے, وہ بہت جلدی ترقی کر لیتا ہے. جب بھی آپ باہر دیکھتے رہتے ہیں نا آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اس بات سے میں بھی اتفاق کروں گی کہ جب تک ہماری ملک یکجہتی نہیں ہوگی وہ ملک کس طرح سے آگے بڑھ پائے گا. تو آپ کے ادارے نے جو فلڈ, جی ہاں ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کیا ہے فلڈ وکٹمز کے لیے. بہت زیادہ ہم لوگوں نے باہر نکلے, ہم لوگوں نے لیڈیز کو جمع کیا, اور ماشاءاللہ سے جو بھی ان کے گھروں کی
میں نام نہیں لینا چاہوں گی، ان کے گھر بنوائے اور ان کے سارے کھانے پینے کے انتظامات ہم لوگوں نے جا کر وہاں پہ کی، ایک گروپ کی صورت میں ہم لوگوں نے وہاں جا کے زیادہ سپورٹ کیا ان سب کو. اور یہی بات ہے کہ جب تک ہم سب یکجہت ہو کر متحد ہو کر یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارا پاکستان آگے نہیں بڑھ ٹھیک ہے. پائے گا. تو سرمایہ کاری کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں ناہید کہ خواتین کے لیے کون سے مواقع ایسے ہونے چاہیے کہ ان کو سب انویسٹمنٹ سے ان کے لیے پہلے کی تو جائے؟ ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم دیا جائے، ان کو ٹریننگ سیشنز دیے جائیں جس سے ان کو یہ اویئرنیس حاصل ہو کہ وہ باہر نکل کے ہمارے ساتھ کیسے مرد کے شانہ بشانہ کس طرح سے چل سکتی ہیں. کیونکہ آج کل باہر نکل کے عورتیں صرف یہ سمجھتی ہیں کہ ہم گھر بیٹھ کر ہم صرف کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم باہر نکلیں گی تو ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ باہر نکل کے کیا کر سکتی ہیں. جب تک وہ خود باہر نہ نکلیں اور کام نہیں کریں گی تب تک مطلب ان کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ آج کل کیا کیا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ملازمت اور کاروبار کے لیے یکساں مواقع، کیونکہ یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں تھوڑا جینڈر ڈسکرمنیشن ہے اس کے لیے. دیکھیں یہ والا جینڈر ڈسکرمنیشن تو پوری دنیا میں ہے. اگر میں اس وقت ایک یو این کی رپورٹ پڑھ رہی تھی، ان کا پوری دنیا میں صرف 10% خواتین کو لیڈرشپ اسکلز یا آپ جس کو کہتے ہیں وہ ہے، زیادہ تر عورتیں مینیجرل سائٹ پر ہی ہیں. تو وہاں ہمیں یہ بھی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ خواتین کو انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا چاہیے. دیکھیں گھر بیٹھ کے کام کریں، گھر سے باہر نکل کر کام کریں، فارم میں کام کریں، آرمی میں جا کے کام کریں، کہیں بھی کام کریں، ڈزنٹ میٹر. صرف کام کرنا ضروری ہے اور ہر کام کی عزت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ہم نے یہ کہہ دیا کہ اگر اس چیئر پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ باس ہیں تو آپ کی عزت ہے، یا اگر کوئی خاتون کھیت میں کام کر رہی ہیں تو ان کی عزت نہیں ہے. اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا. اگر کوئی خاتون کسی ریسٹورنٹ میں ہیں، ویٹریس ہیں، تو ان کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ ہونی چاہیے جیسے کسی لیکن آفس میں کسی ہیرسمنٹ خاتون کا کی. ایشو جو ہے وہ تو خیر آپ نے کہا دنیا بھر میں اس طرح کے مسائل ہے، پاکستان میں بھی، لیکن پاکستان میں بڑی حد تک اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. دیکھیں یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس پہ کام ہونا ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف ایجوکیشن کم ہے. ہیرسمنٹ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان سے زیادہ باہر آپ ویسٹرن میں دیکھیں تو وہاں ان کے یہاں تو ہیرسمنٹ بہت ہی زیادہ ہے. ایز کمپیئر ٹو پاکستان میں اتنی زیادہ ویمن ہیرسمنٹ نہیں ہے. یہاں جہالت ہے، یہاں پر بھی جو ظلم ہو رہا ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو وہ، اور اگر آپ دیکھیں وہ شہروں میں اتنا نہیں ہو رہا جتنا دیہاتوں میں ہو رہا ہے. تو وہ ذہنیت کی تبدیلی کی ضرورت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، ہماری بڑی اچھی پالیسیز ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عورتیں آفیسز میں ہیں ان کو اس لا کا ہی نہیں پتا، ان کو اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتا. پڑھی لکھی خواتین کو نہیں پتا. اگر آپ کو اپنے لاز کا اور رائٹس کا نہیں پتا ہوگا تو پھر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو یہ جو آئین میں خواتین کے بہت سارے حقوق دیے گئے ہیں، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن وہ حقوق کیا کیا ہیں وہ شاید ان کو نہیں اس طرح سے ڈیٹیل میں پتا. دیکھیں ضروری ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. ہم ان ایشوز پہ بات ہی نہیں کر رہے. ہم نے لاز بنا دیے لیکن ہم نے اس کی اویئرنیس ہی نہیں دی نا. میں نے آپ کو کہا جب اویئرنیس نہیں ہوگی تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے ہم نے ایک خوف پیدا کر دیا خاتون کا. اگر ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے پرابلم یا مس ہیپ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کمپلین مت کریں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو اس چیز کی اویئرنیس دیں کہ اگر جو غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو ایڈریس کریں، اسٹینڈ اپ ہوں، اس معاملے میں کھڑے ہوں اور اس بارے میں بات کریں. ٹھیک ہے. تو ناہید صاحبہ اگر ہم چاہیں اب آج خواتین کے حوالے سے کہ ہم ان کو گھر بیٹھ کے ایسا کوئی بزنس دے سکتے ہیں، ای بزنس، ای کامرس کی بات ہو رہی تھی ابھی، تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آسانی سے خواتین کر سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ تو ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں، آپ ان کو بتاتی ہیں. دستکاری وغیرہ، دستکاری ہے، گھر میں بیٹھے ہمارے یہاں جس طرح سے آن لائن کھانے پکا کر دیے جاتے ہیں، آن لائن سرو کرتی ہیں عورتیں. ایسی بھی عورتیں ہیں جو کاشتکاری گھر سے بیٹھ کے، دستکاری گھر سے بیٹھ کے کرتی ہیں، کپڑے سی کے. اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ ان کے کڑھائی سلائی ہے، ان کی اتنی خوبصورت کڑھائی سلائی ہے. میں ابھی کچھ دنوں پہلے لیکن کچھ کمپلینس ان کی بھی آئی تھی کہ یہ بیچاری اتنی محنت کرتی ہیں لیکن ان کو اتنی اجرت نہیں ملتی ہے، جو مڈل مین ہے وہ سارے پیسے لے جاتا ہے. بالکل، یہ بات آپ کی درست ہے. پر یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے کہنا چاہیے کہ ان کے لیے بھی کوئی کچھ ایگزیبیشنس لگائیں جن پہ سارے کام تو گورنمنٹ کے ذمہ نہیں ہو سکتے نا، جو ادارے بنے ہوئے ہیں. ان کے لیے ہیلپ کی جائے. آپ کا اتنا بڑا فورم ہے ماشاءاللہ ہم لوگ بھی کافی ہیلپ کرتے ہیں ان کو، ایگزیبیشنس لگاتے ہیں ہم لوگ. اور ماشاءاللہ سے ہر ان کو ایگزیبیشنس
کے اسٹالس دیے جاتے ہیں وہاں پہ اور کافی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے, ویسے تو میری ابھی ایک دو خواتین سے اور بھی بات ہوئی ہے کہ میں بڑا سرپرائز ہوئی ہوں بہت ساری ان کی باتیں سن کے کہ وہ سی فوڈ کی بھی ایکسپورٹر ہیں اور اس طرح بھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایک فوڈ پروسیسنگ کا, کیونکہ آپ کا ایگریکلچر میں اچھی ایکسپرٹیز ہے آپ کی, فوڈ پروسیسنگ پہ ہم نے کام نہیں کیا ہے. اس کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کی اویئرنیس بہت کم ہے ہمارے یہاں. دیکھیے انفارچونیٹلی ہماری کنٹری ایگریکلچر بیسڈ ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ایگریکلچر پالیسی نہیں بن سکی ہے اب تک. جو مین پالیسی کی بات کرتی ہوں میں, اب تک ہم کوئی ایگری انڈسٹری نہیں لگا پائے ہیں. سب سے بڑی بات ہے ہمارے یہاں جو کلچر ہو گیا ہے وہ امپورٹ کا بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہم نے انڈسٹریز لگانے پر فوکس نہیں کیا ہے. اگر آپ اپنی نیبرنگ کنٹریز کو دیکھیں, انہوں نے انڈسٹریز لگانے پر فوکس کیا, چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز. لائک بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ فیکٹریز میں کام کتنی پرسنٹ کرتی ہیں. دیکھیں سب سے بڑی پاکستان میں کم ہے بہت. دیکھیں ہمارے انڈسٹریز بھی کم ہے نا, سب سے بڑی بات ہے. اگر آپ ایران کو دیکھیں, وہاں جیم, جیلی, مطلب ہر چھوٹی انڈسٹری انہوں نے لگائی ہے, خود سے لگائی ہے. ان کا امپورٹ کلچر نہیں ہے, وہ سب کچھ خود بنا لیتے ہیں. تو دیکھیں جب تک آپ انڈسٹری نہیں لگائیں گے, اور سب سے زیادہ ایگریکلچر کی انڈسٹری لگنا ضروری ہے, کیونکہ ایگریکلچر ہی آپ ڈپینڈنٹ ہی اس پہ ہے نا. تو یہ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایگری بیسڈ انڈسٹری کے بارے میں سوچیں. اور اب دیکھیں آہستہ آہستہ یہ اویئرنیس پھیل رہی ہے, اب مختلف انڈسٹریز لگنا شروع ہو گئی ہیں. اور میں کہتی ہوں کووڈ اس معاملے میں بہت اچھا رہا, جس نے بزنس مین کو اس بارے میں اویئر کیا اور سوچنے پہ مجبور کیا کہ اگر امپورٹ نہیں ہو رہی تو کیا ہونا چاہیے. تو اس نے اس ٹائم پہ بڑی پاکستان میں انڈسٹریز لگیں اور ایکسپورٹ بھی بہت بڑی. تو اس سے میں کہتی ہوں ایگریکلچر کو ایگریکلچر سیکٹر کو بہت سپورٹ ہوا, اور بہت اچھا. میں کہتی ہوں لاسٹ 2 سے 3 ایئرز ایگریکلچر فیلڈ کے لیے بہت اچھے رہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اور زیادہ جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ انڈسٹریز لگائیں, خاص طور پہ ایگری. کیونکہ دیکھیں 65% بھی خواتین ہی اس میں ہیں. اگر اور اس طرح سے انڈسٹریز لگیں گی, چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز, ہم ان کو لونز دیں تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگائیں. میں نے بھی بہت ساری خواتین دیکھی جو کھویا اپنے گھر بنا کر بیچ رہی ہیں. کچھ خواتین جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے مختلف ایگری انڈسٹری سے ہی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے یہاں, کوئی بنانا ڈرائی کر رہا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگائیں گے, کوئی بڑی, ہمارے یہاں خواتین ہیں یا مرد ہوں, کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی انڈسٹری لگائیں. دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی میں نا 80%, چائنا ہمارے یہاں مثال ہے. مطلب چائنا میں آپ دیکھیں گھر گھر پہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگائی دی ہے. جتنی زیادہ چھوٹی انڈسٹریز لگیں گی اتنی آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ. اسی طریقے سے ہم جس طرح میں ابھی وہی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ کو ہم ایک رائے پیش کر سکتے ہیں, ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ ایکسو میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اسٹالس لگائیں جہاں ہماری وومنس چیمبر کی ہو جائیں, یا وومنس آ کر خواتین اپنے اسٹال, چھوٹے چھوٹے اسٹال لگائیں جو گھر بیٹھے کام کرتی ہیں, اور فری آف کاسٹ دینی چاہیے ان کو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پر کام کر سکیں. ٹھیک ہے, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے کمپنی کی سی او ہے یاسمین غیاث صاحبہ نے. بہت شکریہ یاسمین صاحبہ. یاسمین صاحبہ, ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کی جو پاپولیشن ہے وہ یقیناً نصف ہے آبادی کی ہماری. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نصف آبادی پاکستانی معیشت میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ السلام علیکم شازیہ. ٹاپک تو آپ نے بہت سینسیٹیو رکھا ہے اور بہت ٹو دی پوائنٹ. مطلب آج کی سخت ترین ضرورت ہے کہ ہم ان لائنز پر سوچیں. اب بیسیکلی میں خود میں نے اپنے گھر سے ایک چھوٹا بزنس اسٹارٹ کیا تھا اور منرل واٹر کا پروسیسنگ یونٹ لگایا تھا, اور الحمدللہ میری ایک فیکٹری ہے سپر ہائی وے کراچی میں. اور میں خود ایک کنسلٹنسی بھی دے رہی ہوتی ہوں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ بزنس. آپ اپنے ڈرائیو وے سے, آپ اپنے ڈرائنگ روم سے, آپ اپنے کچن سے کس طرح سے کوئی بھی کام اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ ایک بزنس کے لیول پر لے کر کے جائیں, یا اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا بزنس ہے تو آپ اس کو اپ اسکیل کس طرح سے کریں. کیونکہ جو مجھے فیل ہوتا ہے وہ سب سے اہم بات یہ کہ نہ صرف یہ کہ ہم خواتین بہت ہنرمند ہیں,
काम करना चाहते हैं, काम करना जानते भी हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए कि हम इसको एक प्रॉपर बिजनेस में अपने आइडिया को किस तरह से कन्वर्ट करें। और फिर हम जाहिर सी बात है, जब वो खवातीन ट्रेन होती हैं और काम में आगे बढ़ती हैं तो फिर वो इकोनॉमी में एक बड़ा स्ट्रीमलाइन करने में बड़ा उनका एक बड़ा रोल होता है। क्योंकि आप ये देखें कि बांग्लादेश की जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक हमारे लिए मॉडल है इस चीज की कि उन्होंने किस तरह से लोगों ने अपने घरों से काम करके अपने किसी भी काम को, अपने आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट किया और फिर बांग्लादेश इतना बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त थोड़ी सी एक जरूरत ये भी है कि हम ये तमाम खवातीन जो डिफरेंट स्केल पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल पे, हम सब एक होकर के 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 हो जाए और फिर हम मिल करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए अपना रोल प्ले करें। और यकीनन काफी कर भी रहे हैं, लेकिन अभी इसके अंदर बहुत कुछ काम करने की गुंजाइश है। यास्मिन, आप तो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, क्योंकि लोग खवातीन सोचती नहीं है मिनरल वाटर का कौन घर में प्लांट लगाता है या उसका आगाज करता है, लेकिन आपने एक एग्जांपल सेट की और यकीनन मेरे प्रोग्राम की तवज्जो से जितनी वो खवातीन जो घर बैठ के कुछ करना चाहती हैं उनके पास आइडियाज आ जाते हैं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है यास्मिन कि आपके पास कुछ प्रपोजल्स हो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं एफपीसीसीआई की, अभी भी विमेन चैम्बर्स में एक्टिव रोल अदा कर रही हैं, हमारे साथ शाजिया भी हैं, शाजिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस वुमेन को रन करती हैं। आपके पास क्या, आपने कहा 1 और 1 11, लेकिन अभी तो हम ये जो 4 खवातीन हैं तो हम मिलके क्या कर सकते हैं? देखिए, मिलकर के सबसे बढ़ करके हमने एक खुद वर्किंग वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट का भी एक पार्ट हूँ मैं, हमने डिफरेंट सतह के ऊपर खवातीन को जमा भी किया है। अच्छा। और उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और उनको आगे लेकर के चलना भी लेकर के चल भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो एक तो ये चीज कि खवातीन को अगर हम मार्केट प्रोवाइड करते हैं, 2-3 चीज होती है किसी भी बिजनेस के लिए। देखिए, एक स्टैंडर्डाइजेशन, हम उन्हें अगर स्टैंडर्ड्स की एक समझ दे दें कि कोई भी चीज वो प्रोड्यूस कर रही है तो उसका एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर हम अपनी खवातीन को इस चीज की समझ दे दें, पैकेजिंग होती है, हम उन्हें पैकेजिंग की समझ दे दें, हम उन्हें शेल्फ लाइफ की समझ देते हैं, हम उन्हें प्रेजेंटेशन की, मार्केटिंग की समझ देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो भी वो काम कर रही हैं वो उस काम को बेहतरीन तरीके से आगे प्रेजेंट कर सकेंगी। और इसके अंदर मैं अपने तौर पर तो ये कहती हूँ कि आई एम रेडी कि मैं किसी को भी ये तमाम चीजें गाइडलाइन देने के लिए तैयार हूँ एट एनी लेवल, और वॉलंटियरली मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए काम करने के लिए। क्योंकि ये यूँ समझ लीजिए कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें अपनी नई नस्ल के लिए और आगे के लिए हमें कुछ न कुछ पे बैक करना है। और मैं समझती हूँ कि मेरा हम सब मिलकर के अगर सिर्फ ये चीज सोच लें कि हम अपनी सोसाइटी को पे बैक क्या कर रहे हैं, तो हम सभी बस थोड़ा सा शऊर देने की जरूरत है। और जो हमारे मीडिया है वो बेहतरीन एक किरदार अदा कर सकता है वो शऊर देने के लिए, और इंशाल्लाह हम सब मिलके कुछ ना कुछ राह निकाल लेंगे। बहुत शुक्रिया यास्मिन गयास साहिबा, आपसे बात करके मुझे बड़ी खुशी हुई है और बड़ा एक आप, मैं तो कहूँगी इंस्पिरेशन आपसे मिली है मुझे। इनकी बात से मैं इत्तेफाक करूँगी कि कोई काम भी छोटा और बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। और हाँ, घर बैठ के जो काम औरतें कर रही हैं वो उनके लिए भी यही है कि अगर वो बाहर निकलें, घर से बाहर निकल के काम करना चाहें तो उनको इतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितनी कि उनको नहीं मिलती। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि उनको उनका हक ज़रूर अदा होना चाहिए, काम करके कोई इस तरह का काम हो जो बात वही आ जाती है शाज़िया के पोटेंशियल बहुत है काम करने की, खवातीन में कर भी रही हैं ऐसे। अब आज देखिए, मैं किसी डॉक्टर को भी बुला सकती थी, इंजीनियर को भी बुला सकती थी, किसी फोर्स से किसी हाई रैंक ऑफिसर को भी बुला सकती थी, मगर मेरा मकसद सिर्फ यही था कि ये जो हमारी 52% खवातीन हैं वो डिस्करेज ना हो कि जी इतना हाईली क्वालिफाइड नहीं है, हम इस जगह पे नहीं पहुंच सकते हम, लेकिन हम घर बैठ के छोटे लेवल पर क्या काम कर सकते हैं। मेरे जहन में वैसे ही एक ख्याल आया कि सब जो खवातीन घरों में रहती हैं
किचन गार्डन भी वो कर सकती हैं, वो भी सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर ही वो है। उसके लिए भी हमारे पास छोटे छोटे प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि अब महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मिडिल क्लास और गरीब तबका जो है वो आलू प्याज टमाटर लेने से भी महरूम हो गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन ने भी ये किया था कि जिस टाइम पे कोविड था उन्होंने बहुत सारे घरों को छोटे छोटे जो हैं लोन्स दिए और ऑर्गेनिक की तरफ लोग गए और बहुत। उन्होंने उनको कहा कि आप अपने घर में किचन गार्डनिंग करें और उनको किचन गार्डनिंग करने के तरीके सिखाएं, ताकि वो जो कुछ है वो अपने घर में ही सब्जी तरकारी ही घर में पकती है, तो वो उसको खुद ही जो है एक तो पहले अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करें, और अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो उसको लाकर आगे भी सेल कर सकते हैं। तो देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ औरतें बहुत जगहों पे काम कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, राइस एक्सपोर्टर हैं, सी फूड एक्सपोर्टर हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। हमारे यहाँ एक माइंडसेट बन गया है, हमारे यहाँ माइंडसेट ये हो गया है कि पेरेंट्स कहते हैं अच्छा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अच्छा ब्यूटिशियन बन जाओ या फैशन डिजाइनर बन जाओ, इसके अलावा उनको या कोई लगता है कि लेक्चरर बन जाओ। इसके अलावा कोई सोच ही नहीं सकता कि खातून इन तरीकों, इन सारे जगहों पर भी काम कर सकती हैं। आज आप देखें, खातून क्रिकेटर भी हैं, हॉकी प्लेयर भी हैं हमारे यहाँ, जो है अगर आप देखें बिजनेस लेडीज भी हैं। माइंडसेट चेंज हो रहा है, लोग तब्दील हो रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है सिर्फ इनकरेजमेंट की और लोगों को बताने की कि और मोटिवेट करने की कि देखें आप जो है ना ये सारे काम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ मीडिया में देखें, अगर वो खातून को दिखाएंगे सिर्फ इन 4 चीज़ों में, आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं उनका पॉजिटिव रोल, आप दुनिया में क्यों नहीं उनका पॉजिटिव इमेज दिखा रहे हैं? जबकि मैंने आपको खुद अभी इतनी लंबी लिस्ट बताई, हमारे यहाँ आप देखें ख़वातीन जो हैं वो कमर्शियल पायलट भी हैं, बिल्कुल एविएशन में भी हैं, फाइटर पायलट आप मैं समझती हूँ इसमें सबसे ज़्यादा किरदार हम वालिदैन का है जी, जो बच्चियों को माशाल्लाह ये आगे आने वाली ख़वातीन हमारी, इनको प्रमोट करें, इनसे इनको समझाएं, इनको आगे बढ़ाएं इस बारे में कि हमें एजुकेट करें इस बारे में कि बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के छोटे छोटे काम ज़रूर करती रहें। बच्चियां घर बैठी भी काफ़ी अच्छा काम कर लेती हैं, जो बच्चियां घर में बैठकर सिलाई कढ़ाई कर रही हैं। और दूसरा, हमें चाहिए वालिदैन को ज़रूर इस बारे में प्रमोट करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो इस तरह के काम करें। ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कुछ जगहों पर मौजूद भी हैं। अगर आप देखें CSS एग्ज़ाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम समझा जाता है, और उसमें आप देखें अब ख़वातीन का तनासुब मेल तनासुब से ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, आपको प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है, अब ज़रूरत ये भी है कि आप उनको अवेल भी करें ना। अब ज़रूर हमारे यहाँ एक माइंडसेट बन गया है, हम ख़वातीन को जाने से पहले रोकते हैं कि नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा। तो ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप देखें, अभी आप CSS में देखें 5 सिस्टर्स हैं, कितनी फेमस है। बिल्कुल, उनके देखें, जब आपको घर से फैमिली सपोर्ट मिलेगी ना, मैं आज अपने आप को मानती हूँ मेरी जितनी भी सक्सेस है मेरे पेरेंट्स की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शाज़िया, बहुत शुक्रिया आपका, नाहिद आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डिस्कशन आपने मुलाहिज़ा की, और फोर्ब मैगज़ीन के मुताबिक जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान की जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप हैं उनका भी नाम है। इसका मतलब है कि दुनिया रिकग्नाइज़ कर रही है, ऐसा नहीं है कि रिकग्नाइज़ नहीं कर रही है। मसला सिर्फ ये है कि हमें वो मौक़े मुहैया करने हैं ख़वातीन को, घर बैठ के वो जो इन्वेस्टमेंट कर सकें, जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड के ज़रिए जो है वो मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला के ज़खायर जमा कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन की शरह इतनी ज़्यादा है कि अगर सही मानों में उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान की इकॉनमी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।